अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सो तकरीबन कि डडियाल एहतजाज हो गया बिजली ने मतलब लोड शेडिंग कल बहुत ज़्यादा होनी, 8 घंटे के बाद लोड शेडिंग होनी। ठीक है, 24 घंटे जैसा कि 6 तो 7 घंटे बिजली मिलनी है। बूढ़े बच्चे जितने भी हजरात हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जलसा आई या जुलूस है ये लोड शेडिंग में खिलाफ एहतजाज है। इस वक्त डडियाल सियात गिरद नवानी अवाम जी है वो इस जुलूस शिरकत की है। पता लगे वाकई नहीं पाई कोई मसला कोई बोलने कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स, जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, बापदा वाले, बापदा वाले, बापदा वाले, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग,
اجازت دیتی گئی ہے، جس نے چوری کی، بے ایمانی کی، بددیانتی کی، ڈاکے کی اجازت دیتی گئی ہے، اس کی اصل سارے ملتا ہے 5 منٹ کی روکی اس سے۔ گزارش ہے آج کہ دیکھو میں آج پوری دیانا دوڑی چھوٹی تساں کی گالے کرنا، میں تساں کی آپ کی جوڑنا ہوا اس تو بڑی تا اور میں کیا قرآن خدا نا 5 وقت نماز میں ادو شروع کی سی جدو ماڑی 8 میں پڑھنا سا ایسے صاحب کھلتے ہوئے اور ماڑے ملے دار کھلتے ہوئے میں تو یہ بنا میرے جھوٹا یا بدیانت یا پیڑی شہرت کا بندہ نا کہ میرے قرآن نے اٹھانے پر تسا اعتماد نہ کرو۔ میں آنوا بھی کوئی بہت جلد جس طرح میں انہیں آر ویلا مگر رہنا ہوا بہت جلد کوئی ماری اٹھ سی تو میں نے تسا پیچھے ایک عظیم طاقت اپنی شکل پیدا ہوئی جو سمجھو کوئی میرے قتل نہ بدلا کی نہ یا نہ کی نہ کوئی تسا متید ہوئی جو اور اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کو بچو ادارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مال نہیں آلے تکو جی مال قبرستان مسجداں الاٹ کر اے تکو اصلا گزشتہ 10 سال تو ایک مقدمہ لڑنے پہ مالک ایوب صاحب نے پمپے برو پر جاؤ قبرستان الاٹ کری ہوئے 1000 بندے کی میں منشن کیتا میں خدا نہ خوف کرو یہ رہا قبرستان سی کسے بندے کی سارے چور کٹھے ڈی سی تو لیتا ہے کمشنر تو لیتا ہے سب ڈاکومنٹ جنہیں بھی تھلا رشوت خوری میں کم ہونا پیا وہ آخر جی پہ دیانتدار ہاں ایک اس طرح اس طرح مطلب پوری تحصیلہ کھلے عام رشوت چلنی پی شرع عام رشوت چلنی پی لوگاں کی رسوا اور ذلیل کیتا جا رہا ہے انہاں کی جڑے تنخواہ دے دے تساں کی گڈیاں دتیاں انہاں کی جنہاں تنخواہ دے دے تساں کی ملازم رکھیا دیکھو جی گزارش ہے اساں 100% اس گلا پر کم شروع کری دیتا ہے کہ ہر بندے نہیں تھانے وچ کچہری وچ تحصیلدار کو ایس ڈی ایم کو رسائی ہوسی جڑا نہ کرسی اساں ہر روز اتھا پہنچ اور صاحب کی انسان پھر بھی نہ منے تب آئین جڑا سا سے اجازت دینا گربان چکا اے 100 مرتبہ اسا ہی چکے ہیں کی پرسو تسونی میٹنگ چاہی چکے ہیں یہ رہا اس نے پر کیڑا پیسہ نہیں لوڑ ہے کیڑے بجٹ نہیں لوڑ ہے جنہیں پر سوئی عام بندے کی تھانے نو چھن دینے عام بندہ تھانے نہیں چھن دینا وچو دلالا کی بانا اسا کلو دلالی کرونا ساڑھے کلو اشنا اسا یہ تھانے جلو تو سا تنہا کیس دی کنے ہو اور اشنا جلے سر پھٹے یا بیٹھے ہونا خون بیڑا پہ ہونا جناب وہ تحریر لکھنا وہ گالا کرنے ہو زبیر کی تو درخواست دینے ہوتا ہے جس میں جبڑے توڑی ہوڑے ہیں جی اور پورا ڈیڈیال اس میں نشان لگی پیا اس کی جناب معافی دیو جی معافی دیو بہرحال جی میں سچی گل پوچھو بس ہوئی ہے گلا میں تحریر پوری لکھی ہے جڑی کرنی سی مختصر گل ہے انہاں چوراں دا خاتمہ ہے بجلی نے متعلقہ اساں ایک زبردست پلان بنایا ہے ٹھیک ہے جی وہ پلان کیا ہے ساڑھا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایکس سی این ایس سی اور ایس ڈی او نے درمیان اور ساڑھے درمیان اور بار نے درمیان اور دیگر جڑی جماعتوں نے درمیان ایک معاہدہ ہو سی اس معاہدے وچ ساری چیزاں لکھیاں گیا سن کہ ٹرانسفارمر اج تو بعد اساں نہیں ٹھیک کروانا تو محکمہ ہو یا گداگر ہو 1500 روپیہ منگنے ہو چین چنیاں منگنے ہو اور دیکھو پیسہ کتنا جنریٹ ہونا پیا 4-5 کروڑ پیا 2 کروڑ پہ نہیں ہے ہر مہینے بجلی بیچی ہونے خود 4-5 کروڑ پہ نہیں ریکور ہونا پیا تو خرچہ کتنا ہو سی جی مہینے نا خرچے سارے وابطہ کرنا پیا گریڈ وابطہ کھولا ہے ٹرانسمیشن لائنہ وابطہ کھولا انہاں 2 روپے 59 پیسے نہیں بجلی خریدنے یاد رکھو اے 2 روپے 59 پیسے نہیں بجلی خریدنے 3 روپے نہیں بیچی سکنے 4 روپے نہیں بیچی سکنے لیکن بجلی کی چوری کری کھمے خریدی چوری کری ٹرانسفارمر خریدی چوری کری کچھ اجبائی گنے اس نے قصوروار کون ہے وہ نہیں ہے تو سو یہ سارا قصور تو سن ہے سمجھو نا اگر تو سن قصور نہ ہوا ہے تو چورہ نہیں جرت ہے جی چور کھلی سکنا چور ہے آج تک سارا سامنا نہیں کیتا کوئی چور اگر سامنا کری سکنا ہونا سی تو سامنا کرا ہے نا یہ اللہ دا بات ہے چھپی تو گولی ماری اٹھ سی یہ اللہ دا بات ہے سامنے ساڑے کے نہیں کھلی سکنا جتنا مرضی وہ طاقتوار ہوا ہے جتنا مرضی قوت ہوا ہے وہ کون ہے وہ خدا نہ لعنت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں پر اللہ نہیں لعنت افتخار صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں افتخار صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں افتخار صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں گزارش ہے جی کہ دیکھو سڑا تھا بجلی نے معاہدہ ہو سی انشاءاللہ آج تو بعد ایسا بجلی نہیں کوائلہ نہ کوئی پیسہ نہیں دے
کوئی بندہ فیوز لانے واسطے جلائے سی اس نے گل نہیں سنی جیسی ہو سکی رپورٹ کرو کہ کیڑا بندہ نہیں گل سننا پیا کسی نے نہ پہلے ڈائریکٹ گل کرو وہ چور بیٹھے ہیں کس واسطے بیٹھے ہیں لکھ روپے تنخواہ کی نال 50,000 ہر مہینے رشوت کی نہ جڑا بھی ایسی ہوش نا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر انہوں سنا تو آسا کی باؤ پھر اس نے صاحب کی صاحب یہ صاحب نہیں چندہ یہ آلی نہیں کہ ایسا جائے اس کے یہاں تو کنیکشن ہے تو سنے آنے عام بندے نہیں رسائی ایسا دفترہ تک اور جتھے جتھے ہے اتھے رسائی حاصل کروانی ہے انہیں کسا ہی اڑیا بجلی نے معاہدے میں ساڑیاں بہت ساڑیاں شکاں جڑیاں ہیں پرسن وہ عمل درآمد ایک کمیٹی کراسی ٹھیک ہے جی وہ کمیٹی ایسا انہوں نے بیت ہے ایسی صاحب کتھا نہیں ہے ایسی مظفر آباد گیا انہوں نے کوئی اینول کوئی میٹنگ سی انہوں بڑی کوشش کی تھی کہ ایسا جلوس اگیا پیچھا کری ہونا اسا آیا کہ جلوس اگیا پیچھا کیتا انہوں نے بڑی محنت کری چکے ہیں بڑے بندے ہی بھائی چکے ہیں یہ ممکن نہیں ہوئی اس واسطے نہیں آیا ساڑھے ایسی لیول نہ بندہ چاہے ساڑھیاں بہت ساڑیاں پرابلم جڑیاں نے ایسی لیول نہیں ہیں چین پنیاں کو تکو اتنا ہی یتیم ہے 5 کروڑ پہ گٹھا ہونا اتنے لانتی ہیں کہ 5 کروڑ پہ ہر مہینے تو گٹھا کر لے 2000 لی چین پنیاں اس تو بڑی لانت کوئی ہوئی سکتی ہے سب تو بڑی نہ کہ منگلہ ڈے میں چاہتے مرنا چاہتے لانتیوں 4-5 کروڑ پہ نہیں بجلی بیچنے ہو 2 کروڑ پہ نہیں تندہ لڑنے ہو اپنی ذاتی جیب واسطے بیچنے ہو 6-7 کروڑ پہ نہیں بجلی بڑھنے ہو 2000 پہ نہیں چین پھولی کو نہیں جی کتنی نہیں لیکن اس نے یاد رکھو اس نے وجہ تو سا ہو اگر سائنہ منڈا لاؤ نا تا سائنہ کی بہت جلد سبق سنا میں منڈا کس طرح لگسی کہ یہ ہر پیغام ہر کار ہر گلی ہر محلے پہنچاؤ اور اگلی بار جدو اسا اچھا نہ دعا سرا پٹی چوکیا چوڑا چاہیے پھر انہیں نہ سا محاصرہ کر سکتا خاص کر نوجوانوں جو نوجوان ہونا ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ یہی کیے گئے تھے کہ اس میں بجلی جب کہ آپ کو مفت ملے گی اور پانی بھی آپ کو ملے گا نہ آج ہمیں پانی مل رہا ہے نہ ہی ہمیں بجلی مل رہی ہے جہاں تک اس دنیال کے اندر میں کو بدیات کا تعلق ہے یہاں جتنے بھی ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں یہ سیاسی بنیادی پر لگائے جاتے ہیں محکمہ اپنی طرف سے وہاں نہیں لگاتا محکمہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جو بھی اسے ہدایات اوپر سے آتی ہیں وہاں ضرورت ہے یا نہیں ضرورت وہاں ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے آج ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ٹرانسفارمر ہمیں یہ بتائے جائیں ہمیں وہ چیز بتائی جائے جو آپ نے 1 سال کے اندر بناتے ہیں وہ ٹرانسفارمر کہاں کہاں آپ نصب کرتے ہیں اور کہاں کہاں نصب کرنے چاہیے تھے اور کس کس کے کہنے پر وہاں نصب کیے گئے جس وقت تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نہیں جائیں گے ہم نے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہی ایک طاقت ہے یہی عوام ایک طاقت ہے اس پہ ہمارا بھی حق ہے تمہارا بھی حق ہے جو رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں بجلی تمام لوگوں کا حق حاصل ہے اس کو منصفانہ بنیاد پر آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا جہاں بھی زیادتی ہوگی اس کے خلاف ہم بولیں گے ہم نے آج یہ وعدہ کر دیا ہے ہم نے آج یہ تہیہ کر دیا ہے یہ جلوس کے بعد ہم دھرنا دیں گے اور مخصوص روک دیں گے اور اس وقت تک کرنے سے نہیں رکیں گے جب تک ہمیں کوئی ذمہ دار شخص آ کر وہ اپنی تمام چیزیں ہمیں نہیں بتاتا کہ ٹرانسفارمر کہاں نصب ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کس کوٹی میں آج بھی ٹرانسفارمر پڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تارے کہاں کہاں سے بنی ہوئی ہیں میں مقامی انتظامیہ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کے گھر بچے دیے جائے ان سے ٹرانسفارمر برآمد کیا جائے اور جہاں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے وہاں نصب کیا جائے اگر آپ کو ٹرانسفارمر نہیں ملتے میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو میں آپ کو ٹرانسفارمر بتا دوں گا کہ کہاں کہاں نصب ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بجلی بند ہوتی ہے ایک دن بند رہتی ہے ایک ٹرانسفارمر سے جو دوسرے ٹرانسفارمر چھپ دیا جاتا ہے اس کو بھی جلا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے دو گے تو ٹرانسفارمر لگے گا نہیں تو بجلی بند رہے گی آج سے بعد کوئی پیسہ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے سن دینا ہے کہ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں کہ تو بھول جاؤ کہ آپ کو پیسہ ملے گا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جب کوئی پیسہ مانگے کہ دفتر سدایا کہ یا کھولا ہوا آپ آ کر مجھے بتائیں کہ آپ سے وہ کون پیسے مانگ رہا ہے جس نے پیسے دیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پیسے بھی واپس آئیں گے آپ کا ٹرانسفارمر بھی صحیح ہوگا آپ کی کاریں بھی نصب ہوتی ہیں ان کا باپ بھی دیکھے گا ایسا نہیں ہوگا
नसीहत पे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तहसील के इंचार्ज हैं, अमन और अमान बहाल करने की आपकी जिम्मेदारी है। उन चोरों को पकड़े, उन ट्रांसफार्मर को बरामद करे, और उन लोगों के खिलाफ पकड़ के जिन्होंने अपने घर के अंदर ट्रांसफार्मर रखे हुए, उनके पास भी जाने वाले ट्रांसफार्मर अपने अंदर रखे हुए, उनको बरामद से बरामद किया जाए। आज के बाद मैं एक बार फिर आपसे कोई पैसा किसी को न दे, ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे ताकि वो को समाजन कर रहे हैं, ये जुलूस ना निकाले। हम आपके मामला अदा करते, लोड शेडिंग खत्म होगी या नहीं होगी, ये लोड शेडिंग को खत्म करने की पड़ेगी, उसका बाप भी खत्म करेगा। मैं यहाँ जो है यहाँ एक्सीडेंट बैठा हुआ है, मैं उनको कहता हूँ अपने कितना दुख है। आज हम पुरमन है, कल आप पुरमन की भी जमानत नहीं ले सकते, तुम हमारी तनख्वाही कराते हो। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए कितने मुलाजिम है, कितने मुलाजिम है और कितने यहाँ हाजिर है। और आपने प्राइवेट मुलाजिम आगे रखे हुए हैं, जो मुलाजिम ही नहीं है, उन्हें सुबह बजाय अपनी जाने जाया कर रहे हैं। इनको पूरे सामान में मुहैया किया जाए। आज हमारे साथ उन्होंने जो रब्ता किया, हमने उन्हें कहा कि ये बातचीत सब लोगों के सामने होगी, किसी बंद कमरे में नहीं होगी, कोई ये किसी का कोई सौदा नहीं करेगा। हम कुछ वक्त तक आपको ये यकीन दिलाते, मैं खुद मुतल्ले में बैठा हुआ जो इसके बाद गुजरना शुरू होने वाला है। आप अपने काम करें, करना हम देंगे, तो जब आपकी जरूरत है तो आप करवाएंगे। और जिसका ये काम है, तो उनका काम है, लेके काम करना पड़ेगा। मुझे इशारा है कि आप जल्दी में जहाँ हैं, और मैं ज्यादा देर आपका नहीं लेना चाहता कि इस कोर्स में आपका तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूसरे को नहीं देती, आपको ये एहतियात करना पड़ेगा। ये छटके, ये फूल, ये गलियां जो हमें मिली है, हमारे पूरे दोस्त को बांटे नहीं है, हमारे खाइए ये डूबे थे, उस वक्त से क्या हमें चीजें मिली है, हमें पिता के वास्ते नहीं ये चीजें मिली। तो मैं आपको उनका आज उन्होंने कहा यही तरीका है कि सब कुछ कराए, पुरमन रहे, एहतियात करे। जब एहतियात का नहीं बात सुने दे तो उसका दूसरा तरीका में आता है। देश का आगे इसके बाद मैं अपने कायदे मोहतरम जनाब भाई अहमद मसीदी साहब को दावा देता हूँ कि वो अपनी बात का इज़हार करें। इतनी गर्मी जनाब साहब आए हो, खासकर मेरा सब बड़ी शुक्रगुजार पीपल्स पार्टी में, PTI में, लबाइक में, खासकर नजीब साहब बहुत कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी। उनको तो इन सारे साल के बाद नाजार किया और कोई बंदा इन्हें जो तकरीर नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि ये खालस एक मकसद वास्ता आएगा, ठीक है जी। तकरीर करना कोई मकसद नहीं, मुख्तसर बात है कि सब जो तुम्हें एहतियात किया, जेडी सारी स्ट्रगल है वो चोरा, डाका, बेईमाना, बददेवता और चोरा वास्ते। नंबर 2 के ये स्ट्रगल आम इंसान की दफ्तर के रसाई वास्ते है, लेकिन जाली खुदा बैठे थे, जाली खुदा सब तो बड़ा जाली खुदा बड़ा दरमियान है साढ़े थोड़े तो बोला पिछले लड़के में जाके ना जुबान ना सारी वकील दुनिया के पास खुदा नहीं है। कोई लखा को एक केस रिपोर्ट हो रहा है, लखा में जो एक केस लाख केस लेके रोजाना हो रहे हैं, रोजाना लोगों का क्या करने, रोजाना तो पहला क्या करता है, बंदे की छोटा किया है, उसकी सीधी कर सकते हैं, तो इंसानी अमल है, कितनी बंदे की और कितनी नाइंसाफी है, कितना जुल्म है। गुजारिश है इतनी बड़ी बर्फी और इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज्यादती और दुनिया और सरिया और उसका कोई दान नसीब करने वाला नहीं। मैं गुजारिश करना चाहता कि देखो उसके साथ साथ जो ना मेरा साथ जो मेरा पूरी जो उसकी बात है जो तुमने मेरे साथ जो जिस बंदे 100 बारी मस्जिद की कुरान में काम करता है
کہ میرے خدا کی لعنت ہو ہے کہ جنوبی خدا کھڑا کر ایک بھی بندے کی ضرورت کرو ایک بھی زیادہ کرو ایک بھی اپنی ذات میں بات سوچو دیکھو چڑی گھنٹے کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی اس نظام میں خاتمے واسطے ہے اس نظام کی بربادی واسطے ہے اس نظام کی درستگی واسطے ہے کہ میں قرآن کی مسجد کی 100 بتا دیکھو نہ تعلیم اور وقت ضائع نہ کرو غلط توجہ نہیں سنو کہ اس ظالمہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ طے شدہ ہے اللہ نے وعدے ساڑے ڈالے اللہ نے حکم ساڑے ڈالا ہے خدا نے اللہ کا انہیں ڈالے انہیں گناہ کڑے رشوت خور ہیں جڑے بے ایمان ہیں جڑے بد دیانت ہیں اور گزشتہ 70 سال تو چھوڑ کے کل پرسوں میٹنگ کی تو ایسی ایسی صاحب سے ڈی ایس پی صاحب سے وغیرہ ساری انتظامیہ سی یہ ہے اس ملک کی ٹھوکرا کرنے والے تسو سونے سامنے رشوت چلنی بھی ہے اور ملک میں تھنوں کو نیتے نے تھنوں اٹھا کر دی اور ملک فساد چھوڑا کر جڑیا کٹ کر خرچے نہیں تو کوئی اڑیا بجلی نے بدلے اٹھا تو بہت ہر مہینے 2 کروڑ کی بجلی بیچی ہوئے ہیں اور تازہ میں بکری کی ڈاکومنٹڈ سکولوں میں بکری اور سکول بڑھے گئے سکول آنے پہ میرے چرانے والا کون ہے چرانے والے کا نام کون ہے چھوڑیا ملک کی تباہ برباد کے اندر رکھی ہوا اور اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ تسا بڑھا دو دیکھو کہ میرے جیسے بندے کا جو دوسرا منہ نہ کرنا سو میرے جیسے بندے کی سپورٹ نہ کر سو کیوں نہیں سیکھ رہی آج بھی میں سے ہونا کشمیر کی بجلی دیکھو جی میری مسجد کی جو لوگ 150 کی قرآن پڑھا ایسا بیدان کرنا پڑا کہ دیکھو کہ جھوٹ بولا جانا اور جھوٹ سمجھا جانا سچ بولنے والے کی بھی جھوٹ سمجھا جانا چونکہ 99 ریلیجن جسے جھوٹ ہے 150 کی پڑھا ہوا کہ میرا دادا اتنا نہ لڑنے والا میرا باپ اتنا نہ لڑنے والا میرا دادا کہتے سارے قبرستان ہی اتنا پڑھا سارے اپرادھی نے اتنا پیش کرنے میرے دادے کی جانے میرے باپ کی جانے قرآن چیئر میں آنا خدا میں جب ہمیں چھڑا گیا میں پڑھتے ہیں تو سنہ چھوڑ بولتا میں تو کی اس واسطے پڑھا بیٹھے دیکھو میں نظام سب چند دنوں میں ترقی ہو سکتا اس لیے رکاوٹ وہ چور نہیں ہے وہ ڈکیٹ نہیں ہے جنہیں عدالت پڑھنے میں شریعت پڑھنے میں تھانے پڑھنے ہمارا کار ہے نال پڑے گا بالکل سے یہ بندہ زندگی کا کچھ نہیں بولیا جمع ہو جاؤ یہ 6 مہینے کی ہو سکتے 6 مہینے ہر مہینے سب یوز کرتے اصل پروگرام لڑکی ڈالے اپنے پاس تکلیاں لگا سکتا ہے اور ہر لیے نئے والے بیٹیاں اور زندگیاں تھا بیان کرتا بھائی یہ زندگیاں لگی یہ جگہ رشتہ کا بھی یہی ہے نہیں میرے بھائی کو یہ بتائیے نہیں پیدا سامان انوویشن سمجھو ہمارا شہر ہے جناب یہ سارے اسی پتہ نہیں کیا اسی بندے کو بول سکتے میں آخری مرتبہ پھر آخر کہ میرے پانچ منٹ سے چینج کر پڑے گا ظالموں اس میں بجلی بند رکھے گا اصل مقصد ایسی کہ وہ مقرر سے زیادہ فیصل قرآن مقرر کی شدت کی وجہ ہوں آریا تو بہت اچھے تھے بہت اچھے مقرر اتنا محدود ہے تو خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے میں بھی کرنا ہے پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا تاریخ کا بیگ کا اور انجمن تاجرانہ اور تاجرہ خاص ادا ہے کہ ڈیمانڈ کیا کرنی ہو پھر اس رفتار صاحب سنگ کی ڈیمانڈ ساڑیاں کہڑیاں مختلف قسم کے اندر پردیش کے آنے یہ ڈیمانڈ کرو یہ ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ پرسن
تو بعد اگر کوئی نہیں گیا تو سمپرک نہیں دے سکتے تو آپ کو ڈیمانڈ بڑی شامل کرنا یہ جو ڈیمانڈ ہے جی یہ ہم سب نے اسپیکر شاورت کی بات طے کیا کہ یہ چیزیں ہم نے ڈیمانڈ کرنی ہے اور یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اس میں اضافہ کرنا تو آپ کو دکھانا ہے لیکن ڈیمانڈ سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں 2 ہفتے سے ہم سڑکوں پہ ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ مفت کے بجائے پیسے دے کر بھی نہیں مل رہی ہے لہذا وابطہ اور محکمہ برقیات آزاد کشمیر سے ڈڈیال سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ کرے اور فلور مل جو امن میں ہے جس کا لوڈ 19 فیڈر پہ ہے ایس ڈی ایم ڈڈیال نے ضمانت دی تھی کہ محکمہ برقیات ودن 10 days 10 دنوں میں لوڈ کو تبدیل کر دے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اسے فل فور تبدیل کیا جائے اور محکمہ برقیات کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے سیکنڈ ہے جی کہ سالانہ اے ڈی پی کی نقول مہیا کی جائیں تاکہ یہ پبلک کو معلوم ہو سکے کہ محکمہ برقیات کے لیے کتنے ٹرانسفارمر کتنے پولز کتنی تاریں وغیرہ منظور ہوئی ہیں محکمہ برقیات ٹرانسفارمرز تاریں پولز وغیرہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے موجودہ صورتحال میں بھی سیاسی خرچوں کی رہائش گاہوں میں ٹرانسفارمرز کم اور تاریں پڑی ہوئی ہیں جیسے آگے شوکت کانی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے جبکہ ڈڈیال شہر کے مختلف علاقوں میں اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر بار بار ڈر رہے ہیں متبادل نہیں مل رہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھرڈ یہ ہے کہ تحصیل ڈڈیال ریونیو کے لحاظ سے پورے آزاد کشمیر میں دوسرے نمبر پر ہے مگر محکمہ برقیات کے ریونیو سیکشن کا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میرپور میں ہے اور بجلی کا بل درست کروانے میں میرپور کی جانب 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بھی بل درست نہیں ہوتے ہیں ہمارا مطالبہ ہو جائے کہ ڈڈیال میں کمپیوٹر سیکشن پھر 4 بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے چوتھا ہے جی کہ ٹرانسفارمر کی مینٹیننس کے لیے ڈڈیال میں ورکشاپ کا کوئی یونٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے ٹرانسفارمر مرمت کرانے کے لیے چکسواری جانا پڑتا ہے جس کے تمام تر مرمتی مینٹیننس کے اور اخراجات جو ٹرانسپورٹیشن کے ہیں وہ صارف کو اٹھانے پڑتے ہیں جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے لہٰذا مطالبہ یہ کہ ڈڈیال میں ٹرانسفارمر کی مینٹیننس کا مکمل یونٹ قائم کیا جائے آئندہ کوئی بھی ٹرانسفارمر اگر مرمت ہوگا تو صارفین خود مرمت نہیں کروائیں گے پانچواں جی کے سب ڈویژن ڈڈیال محکمہ برقیات کا سٹور چکسواری میں ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈڈیال میں بھی سٹور بنایا جائے جہاں سے پھر فور اشیاء جو چاہیے وہ وصول ہو سکے آگے جی گریڈ اسٹیشن کم وولٹیج کی وجوہات بتائی جائیں کہ کیا ہے اگر کوئی کنڈکٹر پرانے ہو چکے ہیں تو ان کو چینج کیا جائے اور اگر نہیں چینج ہے تو وہ ٹھوس وجہ دی جائے کہ نہیں ہے یا کیا ہے سیونتھ ہے جی کہ متاثرین منگلا ڈیم کا بجلی کا فیول اٹیچمنٹ ٹیکس نیلم جیلم ٹیکس کے چارجز سمیت دیگر ہر قسم کے ٹیکس بلا سے فوری ختم کیے جائیں واضح ہے کہ نیلم جیلم کئی سالوں سے کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر بھی ٹیکس لے رہی ہے آٹھواں جی کہ منگلا ڈیم میں آپ ایسے ہونے کی وجہ سے جڑکس ڈیم میں ٹرانسمیشن لائن کے 2 پول کے اوپر جو تاریں نصب ہیں وہ پانی کی سطح سے تھوڑی دور رہ گئی ہے ہو سکتا ہے ڈوب بھی جائے ٹرانسمیشن لائن بند کر کے کئی گریڈ اسٹیشن کا لوڈ ڈڈیال کی ٹرانسمیشن لائن جو منگلا کی طرف سے آ رہی ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے غیر ضروری لوڈ ہمارے گریڈ اسٹیشن پر اور ٹرانسمیشن لائن پر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وولٹیج بہت کم ہو جاتی ہے لہذا وابطہ ایسا انتظام کرے کہ ڈیم بھرنے کی صورت میں بھی چکسواری کوٹلی اور اسلام گڑھ کے گریڈ اسٹیشنوں کو ڈڈیال کی ٹرانسمیشن لائن سے علیحدہ رکھا جائے نیکسٹ ہے جی کہ آج کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا نیشنل گریڈ اسٹیشن ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر کے چھوٹے ڈیموں سے پیدا ہونے والی بجلی اس گریڈ اسٹیشن سے آزاد کشمیر بھر میں مہیا کی جائے آگے 10واں ہے جی کہ ڈڈیال محکمہ برقیات کے کئی ملازمین ڈس ایبل ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے لیکن ہر ماہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے تو مطالبہ یہ ہے کہ ایسے ملازمین کو محکمہ سے فارغ کیا جائے ان کی جگہ ایکٹیو قسم کے کام کرنے والے بندے تعینات کیے جائیں اور ٹرانسفارمر مرمتی شاپ کراش میں فیوز توڑنے پر لائن مین صارفین کو بلیک میل کر کے پیسے بٹور لیتے ہیں یہاں کے کئی بار ان کو اگر ٹیلی فون کیا جائے تو وہ ٹیلی فون کرنے پر بھی نہیں آتے ہیں اور ایک فیوز لگانے میں کئی گھنٹے تک کئی بار پورا دن لگ جاتا ہے یا کسی سے سفارش کروا کے وہ لگوانا پڑتا ہے جو کہ غلط ہے اور محکمہ برقیات کے کمپلین آفس کا فون تک نہیں اٹھایا جاتا اور اگر کوئی صارف ہمت کر کے اس دفتر میں چلا جائے تو وہاں اس کو بندہ کوئی نہیں ملتا ہے تو یہ خرابی دور کی جائے آگے جی محکمہ برقیات ڈڈیال کے میٹر ریڈر بغیر ریڈنگ کے بل جاری کر دیتے ہیں جس کی وجوہات پر یہاں پہ میٹر ریڈنگ جو ہے اوور ہو جاتی ہے یونٹس میں پینڈنگ پڑ جاتی ہے اینڈ میں کیا ہوتا ہے جب کلوزنگ منتھ آتا ہے تو اس وقت کے میٹر ریڈنگ پینڈنگ یونٹس کو یہ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو سارے کو جمع کر کے 2 ہزاروں میں بل آ جاتا ہے
تو زیادہ تر ہماری جو عوام ہے سپاہپوش ہے تو وہ اگر کوئی تنہا دار ملازم ہے تو اس کو یکدم 10-12 ہزار کا بل مل جائے گا تو وہ کیا کرے گا پھر. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یونٹ میٹر کے مطابق ایز اٹ از دیے جائیں, یہ ایوریج وغیرہ کے چکر سے ہمیں نکالا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہر ماہ ملازمین بل درستی کے دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں. کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ میٹر ریڈنگ نے یونٹ کی ریڈنگ ہے 101 تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے 1001 لکھ دیتا ہے. اب اس 1000 کو درست کرنے میں سال گزر جاتا ہے لیکن بل وہاں کا وہیں رہتا ہے. بار مانچی کے محکمہ برقرار صارفین سے پیسے لے کے بجلی مہیا کرتا ہے اور ایک کمرشل ادارہ کی شکل اختیار کر لیا جبکہ صارفین بلا تعطل واجبات ادا کر رہے ہیں تو محکمہ بھی بلا تعطل بجلی مہیا کرے. آگے جی جہاں کئی پرائیویٹ پلازا میں مالکان نے ٹرانسفارمر نصب نہیں کیے ان سے فوری طور پر ٹرانسفارمر نصب کروائے جائیں اور جن جن مقامات پر ٹرانسفارمر جلے ہوئے ہیں فوری ان کو مرمت کیا جائے اور جہاں جہاں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے وہاں بھی فوری ٹرانسفارمر دیے جائیں اور حکومت اضافی ٹرانسفارمر محکمہ برقیات کو مہیا کرے اور سفید ٹرالی ٹرانسفارمر کم از کم 8 عدد یہاں ہونے چاہیے. نیکسٹ ہے جی کہ محکمہ برقیات ڈڈیال نے بجلی فروخت کرنے کا کاروبار بنا لیا ہے. اس کو انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. ہر ماہ تقریباً 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بجلی وہ چند لاکھ میں بیچ دیتے ہیں. وہ چند لاکھ ان کی اپنی جیبوں میں جاتا ہے, خزانے میں نہیں جاتا, اس لیے وہ چند لاکھ میں بیچ دیتے ہیں جو کہ ریاست سے غداری اور ریاستی قوانین اور آئین کو پامال کر کے ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کی گئی ہوئی ہے جو کہ انتہائی شرمناک اور ظلم کی انتہا ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. نیکسٹ ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلات پر میٹر ریڈر کی جانب سے غلطی ہو یا کمپیوٹر کی کچھ بات اور ایس ٹی اور ڈڈیال محکمہ ڈڈیال وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. سائل بل درستی کروانے کے لیے دفتر کے چکر نہیں لگائے گا, ایک آدھ چکر لگائے گا, کمپلین کرے گا, ان کو وہ درست کرنا ہوگا. نیکسٹ ہے جی کہ صارفین بجلی کے میٹر کے اصول کے لیے کئی مہینے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں اور میٹر پھر بھی نہیں ملتا جو کہ ناقابل برداشت ہے اور لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. جبکہ 10,000 روپے دینے سے ویری نیکسٹ ڈے آپ کو وہ میٹر مل جاتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو صارف 3 ماہ کے بلات جمع نہ کروائے اس صارف کا کنیکشن کاٹ دیا جائے کیونکہ اکثر صارف بیرون ملک رہائش پذیر ہیں اور ہزاروں لاکھوں کے بلات سالوں کے بقایا جات کے چکر میں جمع کرا کے ان کو تھما دیے جاتے ہیں. واضح ہے کہ متاثرین مغرب نے نقل مکانی کر چکے ہیں تاحال ان کے اکاؤنٹس بحال ہیں اور بجلی نہ استعمال کرنے کے باوجود ان کو بل دیا جاتا ہے جو کہ ناانصافی ہے. آگے جی اربوں پیسے بننے والا چیک ہریام کو جو واپڈا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے اسے فوری طور پر کمپلیٹ کیا جائے. آگے ایک مطالبہ جی اپ ریزنگ کے حوالے سے نئے بننے والے ٹاؤنز میں جاری تمام منصوبے اور پیسے مکمل کیے جائیں. 80% ان میں نامکمل ہیں, صرف سٹرکچر بنے ہوئے ہیں اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں جو سب سے اہم ایک مطالبہ ہے جو میں آپ سے گوشت گزار کر دوں کہ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر کے فیصلہ جات کے مطابق متاثرین منگلا ڈیم کے معاوضہ جات فوری ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو معاوضہ جات ہیں وہ جلد از جلد ان کو متاثرین کو دیے جائیں. یہ تھے جی ہمارے مطالبات. آپ سب کو یہ مطالبات منظور ہیں جی؟ پہلے لوڈ شیڈنگ کم تھی اور بل ایک ماہ کا تقریباً 2500 یا 2800 روپے آتا تھا. اب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, سخت گرمی کے مہینوں میں بھی بہت کم بجلی آتی ہے اور بل ڈبل کیا ٹرپل کر دیا گیا ہے. اب بل تقریباً 8000 روپے آتا ہے منیمم, بلکہ کبھی سے بھی زیادہ آتا ہے. بجلی دیتے نہیں اور بل پر زور دیا اور محکمہ واپڈا والوں سے نے بہت انصافیاں کی ہیں. اپنے آباد ڈات کی قبروں کو اپنے پانی میں ڈبو دیا ہے, اپنے آباد ڈات کے گھر اور زمینوں کو واپڈا والوں کی نظر کر دیا. اتنی قربانیاں دی اور انصاف یہ مل رہا ہے, ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا جا رہا ہے. تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ محمود حسین صاحب ہیں نیو ٹائم سے, انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. اچھا دوسری گل ہے جی دیکھو جی ساری گلاں ہوئی ہیں نا, یہ مطالبے پیش ہوئے, یہ 100% تصا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اگر تصا چاہو. ٹھیک ہے جی, اصل کمیٹی بنا سا ایک معاہدہ سائن کر سا, معاہدہ سائن کرنے تو بعد جلے کال لبے نا دیکھو صحیح جلوس کرنے واسطے 2 ہفتے دوڑنا پڑنا. سارے ممبران تو علاوہ سارے ممبران فون پرچنے, باقی ساتھیوں کی منتاں کرنے کری فون بھائی ایک کال آئی ہے نا فیس بک کیا کرنا تو یہ کیا ہونا چاہیے. یہ 100% ان چیزوں پر نتیجے حاصل کر سا. سب تو پہلے دیکھو جی, سب تو پہلے ہر عام بندے نے ادارے میں رسائی ہونی چاہیے. اور بندہ فون کرے یا ذاتی طور پر پیر ہوا ہے اس کی عزت و احترام دیتی جائے, اس نے عزت نفس نہ خیال رکھا جائے اور اس کا کام فوری طور پر کیتا جائے.
یہ چیزاں 100% اج اس جلوسے تو بعد 100% نتیجہ حاصل کر سکیں. لیکن ایک گل یاد رکھو یہ سوہے نہیں مننے کتوں جہاں تھوڑی باڑی پر کوئی بندہ قبضہ کرنا ہے تو کیا کرنے ہو اتنا تڑفنے ہو اتنا پھٹنے ہو 30 سال عدالتیں ہی لڑنے ہو تو اس نے واسطے کوئی 10-20 باری فیشنہ پیسی اور اس تو بعد اگے نے جانا پیا تو پھر اگے جنا مجھے تو اگے جاسا کیونکہ یہ آئین کی روندنے نے انہیں کیا کیا پیرا تھلا ہے آئین کی پیرا تھلا روندنے اور ملک نے تھلیوں بنیادیں کڑی ہوئی ہیں ملک کی کنگال کری اڑیا قرضدار کری اڑیا اور پوری دنیا ہی سڑا وکار کیا یہ چور ہیں ڈاکو ہیں بے ایمان ہیں بددیانت ہیں انہیں نہیں ملے. ہاں جی میں گزارش کرنا ہوا کہ 2 روپے 59 پیسے بجلی کی نیت ہے 20 روپے بیچنے نے 20 روپے واپٹا کروں 2 روپے 59 پیسے بجلی کنے نے انہوں نے خرچہ کیا یہ دفتر نے تنخواہ میں گھر سے پایا ہوئی 4 کروڑ روپیہ دے بلوں میں کنے نا 2 لاکھ روپے نہیں 2 کروڑ روپے نہیں بیچی ہونے 4 کروڑ روپیہ ریکور ہونا تو 2 کروڑ روپے نہیں بیچی ہونے 2000 روپے نہیں چلکلی کو نہیں نہ ہاں جی کتنا بجٹ چاہیے لگی کوئلہ واسطے 5-6 کروڑ آدمی نے سو کھڑنے ہو. دیکھو ساری چیزاں میں بڑا ہوا کس نے پر نہ زور لانے کی لوڑ ہے نہ کچھ کرنے کی لوڑ ہے نہ کچھ کو قرض لینے کی لوڑ ہے ساری چیزیں موجود ہیں صرف سمجھنے نہیں جڑی بات ہے نا پلیز اپنے کان کھولو اپنے دماغ کی تھوڑا بڑا کرو گل سمجھنے کی بات ہے کہ سارے اتحاد نہیں کمی ہے اتفاق نہیں کمی ہے اگر یہ سب پیدا کری گنا نا اصل نے اگلے اس نے پر اگر عمل شروع نہ ہویا جنا سماجدہ کر سا تو 20 دن بعد پھر تھا ہو سا مزہ تو ہے کہ سارا خیال ہی تھا کٹھا ہوا ہے تو پھر انہیں میں تکنا چورا کی کس طرح چوری کرنا ہے. دیکھو اللہ کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم پر کس طرح چورنے کا رہا بنی کو قبضہ کرنا نہ چوری باڑی پر قبضہ کرو اس کی روکنے ہو بالکل وہی طریقہ ہے انہیں چورا کو جان چھانے نا اور کوئی طریقہ نہیں سڑا اتحاد ہے میں بار بار تجھے کی پڑھا پیا اے واحد رستہ ہے اے واحد طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہو اور میں تجھے کی پڑھا پیا میں ایک خالص کوشش کرنا پیا اور اس نے واسطے اپنی زندگی وقت کی تھی لہذا میرے کو فائدہ اٹھائی کیوں میں آنا کو بہت جلد میں کی فارغ کرنا سی میں آنا کوئی مضبوط پیچھے نظام بنی گیا ہے تاکہ وہ نظام پیچھے چلنا ہو کیونکہ ظالم وحشی درندے جنہوں نے ارباں روپے نے کروڑوں روپے نے انٹرسٹ رکنے پہ جنہوں نے ظلم رکنا پیا اس نے راج سے کرتے ہیں وہ چاہنے ایسا زندہ رہو وہ کدے چاہ سے ایسا زندہ رہو کدے نہیں چاہنے خاص کر ماڑی دا موت واسطے 24 گھنٹے دعا مانگنے اسے جس طرح 5 ٹائم اسے نمبر نماز پڑھی تو لانتا بڑھے وہ لانتوں بدیانتوں بے ایمانوں اس ملک کی ذلیل اور رسوا کے لڑیا پوری دنیا جیسے کی ظالم جابر رشوت خور بدیانت اور بے ایمان ساری اپنی اولادی ملنے نے بچے ایسا کیا ہے کہ جو بدیانت انسان ہو انہیں بدیانتا نہیں وجہ تو انہیں بے ایمانوں نہیں وجہ تو ملک تھرما پیچ ہر روز کرتے دینا بے انہیں نہیں وجہ تو بجلی دو دوسرے 3 روپے لبنی چاہیے نہیں اور کس طرح لبنی کی 20 روپے یونٹ انہیں بدیانتا اور بے ایمانوں نہیں وجہ تو اور وجہ اس نے کیا ہے اس نے پر دیکھو سب تو بڑے بدیانت ایسا ہو جڑے انہیں واسے حل ہونے نے موجود کٹھے نہ ہونے آج ایسا کٹھے ہوئی جو ہی پر میانا تو 5-6 واری تُسا کال پر سارے کٹھے ہو تو اس میں نتیجہ اس پاس ہو اسا اس جلوس نہ زبردست نتیجہ کرتا ہے جی ٹریٹی سائن کرسا اس نے ایک ہی لفظ جب ہمیں برآمدگی ہو سی لیکن انہیں اس سے شرط ہے کہ کئی بڑی تھا کرنا دینا پیسی سارے تیار ہو گئے تُسا تیار ہو تو نتیجہ دینا دیتا تھا منڈی لائے بہت مہربانی جی انہوں نے دماغ ٹھیک ہوئے تو اگلا ہی لایا عمل دیتا جا سی ٹینشن نہیں کرنی